16 رمضان المبارک سن 564 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کی حکومت کا قیام و آغاز اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ اور روشن باب ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے وقت کا غیر معمولی فرض شناس مسلمان فرما روا ہی نہ تھا، وہ ملت اسلامیہ کا بہت بڑا محسن بھی ہے۔ وہ اس وقت روشنی کی کرن بن کر ابھرا جب 6 صدی ہجری میں ملت اسلامیہ اپنے زوال کے دن دیکھ رہی تھی۔ جس وقت نور الدین زنگی کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کے نوعمر بیٹے الملک الصالح کو تخت پر بٹھایا گیا تو شام اور حلب میں طوائف الملوکی پھیل گئی۔ اس کے کمزور اور عاقبت نا اندیش مشیروں اور سرپرستوں نے عیسائیوں سے تعلق جوڑ کر شام کو عیسائیت کی گود میں بٹھا دیا، اور قریب تھا کہ فلسطین کی طرح شام بھی براہ راست عیسائیوں کے زیر تسلط آ جاتا۔ مؤرخ ابن شداد نے صلاح الدین کی سیرت بیان کرتے ہوئے بجا طور پر یہ بات کہی کہ اگر اللہ صلاح الدین کو آگے نہ بڑھاتا تو شام کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ اللہ نے اس بلند کردار مجاہد کو پیدا کر کے اسلام اور مسلمانوں کی لاج رکھ لی۔ صلاح الدین اپنے چچا شیر کوہ کے انتقال کے بعد مصر میں برسر اقتدار آیا۔ اس کا نمایاں نصب العین خلافت فاطمیہ کا خاتمہ اور عیسائیوں سے فیصلہ کن جنگ تھا، جن کی سازشوں اور جنگی اقدامات سے پورے مشرق وسطیٰ کا امن خطرے میں پڑ گیا تھا، حتیٰ کہ حج کے راستے بھی مأمون و محفوظ نہ رہے تھے۔ بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صلاح الدین ان مقاصد کے حصول میں کامیاب رہا۔ صلاح الدین نے اسلام کی سربلندی کی خاطر بڑے سے بڑے مصائب برداشت کیے۔ رچرڈ شاہ انگلستان اور فلپ شاہ فرانس جیسے بڑے بادشاہوں کی قیادت میں 6 لاکھ مغربی سپاہ اس سے لڑنے آئی۔ انہوں نے چاہا کہ بیت المقدس بھی اس سے چھین لیں اور شام کے ساحلوں پر صلیبی پرچم لہرا دیں، مگر صلاح الدین عزم و استقلال کی غیر متزلزل چٹان ثابت ہوا۔ اس نے ان کے ارادے پورے نہ ہونے دیے اور نہ صرف انہیں بیت المقدس کے دروازوں پر عبرتناک شکست دی بلکہ شام کے ساحلوں سے بھی پیچھے دھکیل دیا۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ مصر میں آخری فاطمی خلیفہ العاضد کے انتقال کے بعد صلاح الدین کو بے شمار دولت ملی۔ فاطمیوں کے محلات زر و جواہر سے بھرے ہوئے تھے، مگر صلاح الدین نے اس میں سے 1 پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، ساری دولت سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود پر صرف کی۔ سرکاری خزانے سے جو دولت ملی اس سے درسگاہیں اور سڑکیں بنوائیں، ہسپتال کھولے، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کے وظیفے مقرر کیے، علماء اور طلباء کے لیے بھی ماہانہ وظیفے معین کیے گئے۔ صلاح الدین نے جن علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی وہاں کے عوام کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھا، بہت سے علاقوں سے آب پاشی لگان اور چنگی ختم کی، عوام کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے مناسب اصلاحات کی۔ صلاح الدین کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ عیسائیوں کے علاوہ اس نے بعض مسلمان حکمرانوں سے بھی محاذ آرائی کی، مگر کوئی مورخ اس پر یہ الزام نہ لگا سکا کہ اس نے کسی شہر کو امان دینے کے بعد اس سے بدعہدی کی۔ وہ اتنا انصاف پسند اور رحم دل تھا کہ اس نے عیسائی شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کی عیسائی آبادی کی مکمل حفاظت کی، ان کی جان، مال اور عزت و آبرو پر آنچ نہیں آنے دی۔ صلیبیوں سے مسلسل نبرد آزما رہنے کے باوجود اس نے انفرادی طور پر کبھی کسی سے تعصب نہیں برتا۔ کسی عیسائی نے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا چاہا تو سرکاری حفاظت میں وہاں پہنچایا گیا۔ صلاح الدین کے آخری دور حکومت میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ وہ اپنے عوام میں ہمیشہ مقبول و محبوب رہا، آج تک مشرق کی محبوب ترین شخصیت شمار ہوتا ہے۔ یورپ میں اسے بہادری کی ایک تابندہ علامت سمجھا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی اسلامی دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور اس کے ذکر سے مسلمانوں کے خون میں زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں اور مایوسیوں میں صلاح الدین کی ذات روشنی کا مینار ہے۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی کے صرف آخری چند مہینے امن و عافیت سے گزارے۔ صفر سن 589 مطابق فروری سن 1193 میں انتقال ہوا، 55 برس عمر پائی۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.